السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری 10% جو ارننگ ہے اس چینل کی ہم اپنی سبسکرائبر پر تقسیم کرتے ہیں، جسے موقع ملتا ہے ہم اسی دیتے ہیں۔ آج ہم بروس لی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو بروس لی کو نہیں جانتے۔ ایک مشہور فائٹر جس نے بہت سی موویز میں بھی اپنا حصہ لیا ہے، جو 4 بڑی موویز بھی ہے، تو اس کے متعلق سارے اس کے بارے میں جانیں گے، اس کی لائف سٹائل کے بارے میں، اور ساتھ اس کی ڈیتھ تک کی ساری باتیں کہ وہ کیسے مرا، وہ سارے جانے کی کوشش کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ بروس لی کا ویٹ جو تھا وہ 63 کے جی تھا، اور اس کا انچ اگر ہم لے لے تو 5 یا 7 کے قریب تھا۔ تو اس کی جو ویٹ کے حساب سے اگر ہم اس کے پنچ دیکھتے تو اس کے پنچ میں اتنا وزن تھا جو دوسروں کو لگاتا، پریکٹس کرتا تو اتنا وزن تھا جو کہ محمد علی مشہور بکسر جتنا اس کے پنچ میں تھا، کیونکہ محمد علی کا ویٹ تقریباً 93 کے قریب تھا، بڑا تھا، اور اس کا ویٹ کم تھا۔ ویٹ کے مطابق یہ چاہیے تھا کہ اس کا جو پنچ ہو وہ اس کا جو رفتار ہو وہ کم ہونا چاہیے، جو اس کا طاقت ہو وہ کم ہونا چاہیے، لیکن اس کا زیادہ تھا۔ اس پر بڑے لوگوں نے ریسرچ بھی کیا تھا، جو کہ بعد میں دو بڑے مشہور باتیں نظر آ گئے لوگوں کو۔ ایک یہ کہ یہ جب پنچ مارتا ہے تو عام جو بیگ ہوتا ہے اس سے نہیں، بڑے بڑے بیگوں سے وہ کرتا، پنچ مارنے کی کوشش کرتا سخت سے کہ زیادہ مضبوط ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ خود ہانگ کانگ کے مارشل آرٹ کے ماسٹر بھی تھے، تو اگر اس کا 1 انچ پنچ جو تھا وہ سب سے مشہور تھا، وہ اس پر پریکٹس کرتا، تو لوگوں کا یہ کوشچن بھی تھا کہ یہ اتنا تیزی سے 1 انچ پنچ کیسے مارتا ہے۔ تو اس سے جب لوگوں نے اس پر بھی سرچ کیا تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اپنی ساری جو طاقت ہے وہ اس ایک ہینڈ میں لاتا ہے اور پھر اسے استعمال کرتا ہے، جو کہ بعد میں اس نے کچھ اسٹوڈنٹ کو بھی سکھائے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کے وہ پنچ کی بات کریں تو وہ پنچ دنیا بھر میں مشہور تھی بروس لی کے۔ بروس لی کے جو باپ تھے وہ فلم ایکٹر تھے، وہ ہیرو تھے خود، اس کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا، اور اسی طرح ایک شوق یہ بروس لی کا بھی تھا کہ وہ موویز میں کام کرے، لیکن اس کا باپ کوئی بڑا ہیرو نہیں بن سکا، وہ امریکہ میں تھا، تو اس کے بعد وہ وہاں سے ہانگ کانگ آ گیا۔ ہانگ کانگ میں پہلے بھی وار چل رہی تھی، وہ وار تو ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر غربت زیادہ تھی، گینگسٹر، گنڈے وغیرہ، چوریاں، یہ عام معمول کی بات ہو گئی تھی۔ تو وہاں پر بروس نے تقریباً جب اس کی عمر چھوٹی تھی تو 20 فلموں میں کام کیا تھا، لیکن بڑے فلموں میں نہیں، صرف چھوٹے عمر میں ہی اس نے 20 فلموں میں کام کیا تھا، جو کہ اتنا مشہور نہیں تھا اس وقت۔ ہانگ کانگ کے وار کے بعد جب وہ وہاں پر تھا بروس لی کے باپ نے بروس لی کو ایک ماسٹر کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ اسے ٹریننگ دے دو مارشل آرٹ اور ان چیزوں کی، فائٹ وغیرہ کی، تو اسے ٹریننگ دیتا رہا، آخر وہ ایک مضبوط بندہ بن گیا بروس لی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا گیا کہ وہاں کے جو گینگسٹر تھے وہ لوگ تھے تو یہ اس سے لڑتے، بروس لی بھی اس سے لڑتے، تو بروس لی کی شکایت اتنی بڑھنے لگی کہ وہاں کی پولیس بروس لی کے فادر کے پاس آ گئے اور اسے کہنے لگے کہ اگر اس بار ہمیں کوئی شکایت آتی کہ بروس لی نے فائٹ کی تو ہم اسے جیل لے جائیں گے۔ تو اس کے باپ نے تو یہ مارشل آرٹ وغیرہ اس کو سکھایا تھا فلم وغیرہ میں یوز کرنے کے لیے، لیکن یہ ریئل لائف میں فائٹ کرتا گینگسٹر اور ان لوگوں سے۔ تو اس کے باپ نے ایسا کیا کہ اسے امریکہ بھیجا۔ جب امریکہ یہ آیا تو بروس لی وہاں پر پڑھائی بھی کرتا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہوٹل میں کام بھی کرتا۔ تو اسی طرح جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو بہترین مارشل آرٹ والے فائٹر والا ہے، تو لوگوں کو اس کی جو اسکل تھی وہ بہت پسند آئی، تو لوگوں نے اسے سیکھنا شروع کیا۔ تو یہ لوگوں کو سکھاتا رہا، اس نے اس سے ایک بزنس بنا دیا، بروس لی کے ساتھ پیسے بھی آ رہے تھے اور لوگ بھی ساتھ سیکھ رہے تھے۔ اور وہاں پر ایک لڑکی بھی تھی جو بروس لی کو بہت پسند کرتی تھی اور بروس لی کو بھی وہ بہت پسند آیا، تو دونوں نے پھر شادی کر لی، لیکن یہ شادی بہت مشکل تھی ان دونوں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بروس لی تھا وہ ہانگ کانگ کا تھا اور وہ لڑکی تھی وہ امریکن تھی، تو اس وقت ان دونوں کا شادی ہونا ناممکن ہی جیسا تھا۔ تو بروس لی اور اس لڑکی نے جو کہ امریکہ کی تھی، تو اس نے چپکے سے شادی کر لی، جو کہ امریکہ کے قانون کے مطابق جو بھی کورٹ میرج کرتا ہے، امریکہ کی گورنمنٹ یہ اخباروں میں دیتے کہ اس فلاں بندے نے فلاں سے شادی کر لی۔ تو اسی طرح اس کے ماں باپ کو پتہ چلا، بروس لی کی بھی اور اس لڑکی کی بھی، تو بعد میں تو اس کے ماں باپ نے مان لیا جو لڑکی کی طرف سے تھے، اور اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن بروس لی کے ماں باپ نے بڑی دیر سے مان لیا کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کے لوگوں کو کنگ فو وغیرہ سکھا رہے تھے بروس لی، تو وہاں پر جو چائنیز ہانگ کانگ کے لوگ رہتے تھے تو انہوں نے یہ بہت برا سمجھا کہ ہماری جو ٹیکنیکس ہے وہ دوسرے لوگوں کو سکھانا نہیں چاہیے، صرف ہمیں آنا چاہیے۔ تو بروس لی کو لوگوں کے بہت طنز آنے شروع ہوئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک شرط لگائی، اسے بروس لی سے کہا کہ ہم اپنا ماسٹر بیچتے ہیں، آپ اس سے فائٹ کر لو، اگر آپ جیت گئے تو بالکل آپ جسے بھی سکھانا چاہتے ہیں سکھا لو، اور اگر آپ ہار گئے تو
یہ ماشاء اللہ آپ کسی کو بھی نہیں سکھاؤ گے، واپس جاؤ گے ہانگ کانگ۔ تو اس نے کہا صحیح ہے۔ تو جب فائٹ جیسے شروع ہوا تو 3 منٹ میں تقریباً بروس لی نے اس ماسٹر کو ہرا دیا، لیکن بروس لی بہت خفا تھا، پھر بھی بہت خفا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا خفا کیوں ہوئے، آپ نے تو یہ میچ جیت لیا ماسٹر سے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے 3 منٹ میں اسے کیوں ہرایا، میں نے کچھ سیکنڈوں میں اسے کیوں نہیں ہرایا۔ تو اس پر خفا تھا کیونکہ اس کے لیے ایک جنون تھا، یہ جو فائٹ تھا کنگ فو تھا، ایک جنون تھا۔ اس نے مختلف کتابیں بھی یہ جو فائٹ کی تھی وہ کلیکٹ کر کے نئے نئے ٹرکس دنیا کو سکھا دیے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اور اس نے اپنے 3 بڑے شاگردوں کو بھی ساتھ میں ساتھ یہ ٹرک سکھا دیے، اس کو اجازت بھی دی تھی کہ ایسے کیے جاتے ہیں، جو کہ 1 انچ والا بھی تھا اس میں اور وغیرہ بھی تھے۔ 1964 میں جب یو ایس اے میں ٹورنامنٹ ہوا تو اس میں پہلی دفعہ بروس لی نے حصہ لیا تھا، جو کہ اس کا 1 انچ پنچ وہاں پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا اس ٹورنامنٹ میں۔ تو اس کا 1 انچ پنچ جب 1 انچ پیچھے سے لوگوں کو مارتا تو وہ وہی پری اسے ختم کرتا، دور جا کے گرا تھا، تو بہت مشہور ہو گیا تھا۔ تو وہاں پر 20th سینچری فاکس اسٹوڈیو کا ایک بندہ بھی تھا، تو وہ پھر جب اپنی اسٹوڈیو آیا، مووی اسٹوڈیو تھی، تو اس نے وہاں پر بروس لی کا ذکر کیا۔ جب بروس لی کا ذکر انہوں نے کیا تو اس کے جو ہانر تھے تو اس نے بروس لی کو بلایا آڈیشن کے لیے۔ بروس لی کا خود خواہش بھی تھا کہ وہ اس موویز میں کام کرے، لیکن ایز اے ہیرو وہ چاہتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس نے ہیرو نہیں دے رہا تھا، کیونکہ امریکہ میں اس وقت یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہانگ کانگ یا چینائی کوئی بندہ کہ ہیرو بن جائے، ہیرو صرف امریکن کوئی بننا تھا۔ حالانکہ جب انہوں نے منگول کا فلم بھی ریلیز کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی چائنیز بندہ ہوتا ہے، ہانگ کانگ کا ہوتا، تو انہوں نے پھر بھی جو امریکہ کا بنا تھا اسے ہیرو کر دیا، اس کی طرح ہولیا بنانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح وہاں پر اس کو ہیرو بننا مشکل تھا، تو اسے ایز دا گرین ہارنس جو مووی ہے ٹی وی سیریز کی، تو اس میں سائیڈ ہیرو سلیکٹ کر دیا گیا۔ پھر اس میں ریون کے ساتھ اس کا مقابلہ ہونے والا تھا، جو کہ اسکرپٹ کے مطابق، مووی کے اسکرپٹ کے مطابق یہ میچ جو تھا بروس لی کو ہارنا تھا، لیکن بروس لی کو بالکل پسند نہیں تھا ہار کا نام بھی، تو انہوں نے بہت سمجھایا کہ نہیں آپ کو ہارنا ہوگا، یہ مووی کا جو اسکرپٹ ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے، لیکن بروس لی نہیں مانا تھا۔ تو آخرکار فیصلہ اس پر ہوا کہ یہ میچ ڈرا ہو جائے گا مووی میں، جو کہ وہ فلم امریکہ میں ہٹ نہیں ہو سکی، فلاپ ہو گئی، لیکن چائنا کے ہانگ کانگ کو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور وہاں پر بہت اچھی چلی۔ تو جب اس کے بعد اسے لگا کہ میں ایز اے ہیرو نہیں بن سکا تو پھر ہانگ کانگ آیا، اور اس کے ساتھ ہانگ کانگ آنے سے پہلے اس کے دوستوں سے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہیروز ہے یا جو بڑے سٹار ہے تو آپ کی جو کنگ فو وغیرہ ہے وہ سکھا دے، تو اس طرح شاید کچھ بات بن جائے۔ تو وہ بھی لوگوں کو سکھا رہا تھا، ہیروز وغیرہ کو، سٹارز کو۔ تو اس کے بعد جب بات نہیں بن سکی تو واپس ہانگ کانگ آیا، تو ہانگ کانگ میں اس کا جو مووی تھی وہ تو پہلے لوگوں نے بہت دیکھی تھی، تو وہاں پر پہلے بھی مشہور ہو گیا تھا اپنے ہانگ کانگ میں۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہانگ کانگ میں جب پروڈیوسر کو پتہ چلا کہ وہاں پر آیا ہے تو اسے اس کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا مووی کے لیے، بڑی مووی کے لیے، تو اس نے وہ مووی کر لی تو اور بھی مشہور ہو گیا ہانگ کانگ میں۔ تو اس کے بعد آخرکار اسے موقع مل گیا کہ وہ امریکہ میں جو بہترین مووی ہے اس آخرکار اسے موقع ملنے ہی والا تھا، کال آنے ہی والی تھی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ یہ جب بھی کوئی ایکسرسائز کرتا تو یہ اپنا جو ویٹ وغیرہ تھا اس سے پہلے ایکسرسائز کرتا، پھر اس کے بعد ویٹ اٹھاتا، جو کہ ایکسرسائز کی بڑے بڑے بوجھ ویٹ اٹھاتا۔ تو ویٹ اٹھانے سے پہلے ایسا ہو کہ اس نے ایکسرسائز نہیں کیا، ایک دن وہ ویٹ اس نے پہلی اٹھائی، جو کہ اس کی کمر پر پھر اسے بہت خراب ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ڈاکٹر نے کہا بھی تھا کہ آپ اس کے بعد کنگ فو وغیرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کا ایک جنون سوار تھا، وہ پھر بھی ہر روز کرتا، لیکن ایک ہفتے میں اس نے اپنے آپ کو ریکور بھی کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک بیماری ہوئی جو اس کے سر کی تھی، ڈاکٹر نے اسے کہا بھی تھا کہ یہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے یہ بیماری، جو کہ اس کے لیے خطرناک تھی۔ لیکن جب مووی کا موقع ملا، اسے امریکہ میں اسے بلایا گیا کہ آ جاؤ، ہم ایز اے ہیرو آپ کو سلیکٹ کر رہے، تو اس مووی میں سب سے مشکل چیلنج یہ تھا بروس لی کے لیے کہ اس مووی میں جو لوگ سلیکٹ کیے جا رہے تھے وہ جو امریکہ کے لوگ تھے وہ، اور چائنیز کے جو گینگسٹر تھے وہ دونوں کو سلیکٹ کر دیے جاتے، جو کہ اس میں مشکل یہ تھا کہ وہاں کے لوگ بار بار چیلنج دے رہے تھے بروس لی کو موویز کے دوران، تو یہ موویز بننے میں بہت مشکل ہوتی، یہاں تک کہ اسے ختم ہی ہونے والی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کی جو بیوی تھی وہ امریکن تھی، تو اس نے دونوں کے کلچر کے بارے میں اسے پتہ تھا، چائنیز اور امریکن، اس نے درمیان میں آ کے مدد کی، لیکن مووی آخرکار بننے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر جب یہ مووی ریلیز ہونے والی تھی اس سے پہلے وہ امریکہ چلا گیا بروس لی، تاکہ وہ اپنی علاج کر سکے، جو کہ بڑی یوٹیوبرز اور اس کے مطابق جو کہ اپنی علاج کر سکے۔ جب وہ اپنے علاج کے لیے آیا تو پر اس کا جو ویلن تھا اس کے ساتھ یا ہیرو تھا امریکن، وہ بھی اس سے ملا، اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے، اس نے کہا میں یہاں پر آئی ہوں شاید اس کے بعد میں نہ رہوں۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو ایک ایکٹریس کے گھر گیا جو وہاں پر ڈائریکٹر بھی تھا، تو وہاں پر اس کے سر میں بہت درد ہوا، تو وہ جو ایکٹر تھی اس نے ایک گولی دے دی کہ یہ لو سر درد، جب اس نے وہ کھائی تو
वहाँ पर सोने के लिए चला गया। तो उसके बाद जब वो एक्टर गई तो उसे जगाने वाली तो बिल्कुल जाग ही नहीं रही थी। जब उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाया वहाँ पर, जब उसे जगाने की कोशिश की तो वो जाग नहीं रहा था। जब पता चला उन्होंने देखा तो वो मर चुका था। उसने उससे पहले उसके जो पहले डॉक्टर था जिसने उससे कहा था सर के बारे में तकलीफ है, तो उससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की उस वक़्त, लेकिन वो कांटेक्ट ना हो सका। जिसके बाद उसे ये पता चला कि ब्रूस ली तो मर चुका है, जो कि हांगकांग के लोग भी निकल चुके थे कि ये कैसा हो सकता है, एकदम वो कैसा मर सकता है, लेकिन मौत का कोई वक़्त नहीं होता। जब भी टाइम पूरा होता है लोगों को आ जाता है। उसकी फ़िल्म रिलीज़ होने से तकरीबन 1 मंथ या 1 हफ़्ता पहले वो मर गया। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना काफ़ी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।